لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کھٹکا تیا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جامعہ عمر بن خطاب کے اساتذہ کرام، طلباء کرام اور جامعہ کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور اس مسجد میں ہمیشہ نماز ادا کرنے والے نمازی صاحبان، میں سب سے پہلے اپنے بھائی قاری جمیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بھائی قاری محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آغاز کی ہوئی اس جگہ کی تکمیل کر کے آج خوبصورت مسجد بنا کر کے بڑی تعداد میں طلباء کرام کو جمع کر کے آپ حضرات کے لیے خوبصورت آپ کے تعاون سے بنا کر کے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. اس کے اوپر میں انہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں. ان طلباء کرام کو جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے حضرات سے اپنے سروں کے اوپر دستاریں پہنوائیں، ان کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین جن کے گلے میں انتظامیہ کی طرف سے ہار پہنائے گئے، اس خوشی کے موقع پر یہ میں نے پہلا جگہ دیکھی ہے جہاں طلباء کے والدین کو بھی عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش کیا گیا. طلباء کو ہمیشہ دستاریں پہنائی جاتی ہیں، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں. یہاں والدین کو بھی اعزاز دیا گیا. میں ان والدین کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
آپ حضرات تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں آپ حضرات نے گزشتہ دنوں سنا سویڈن میں ایک بدبخت نے قرآن پاک کو چوک میں رکھ کر کے نظر آتش کر دیا۔ دیگر کئی کافر ممالک میں وہاں کی گورنمنٹوں کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں قرآن پاک کو جلایا گیا۔ جنہوں نے قرآن پاک جلایا ہوگا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ قرآن پاک جلانے سے راکھ ہو جائے گا اور راکھ ہو کر کے وہ راکھ ہوا میں اڑ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ انہیں آپ حضرات نے ان بچوں کی شکل میں آپ نے ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا بھی مار دیا۔ آپ نے ان کو اپنے عمل سے جواب بھی دے دیا کہ تم نے وہ قرآن پاک جلایا جو کاغذ کا بنا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر حروف لکھے ہوئے تھے، اور ہم نے اس قرآن پاک کو الحمد سے والناس تک اپنے سینوں میں محفوظ کر کے بتلایا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، ان بچوں کے سینوں سے قرآن پاک کے حروف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ حضرات علماء کرام نے یہ لکھا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، دنیا بدل جائے گی، یہ دنیا کا نظام سارے کا سارا درم برم ہو جائے گا۔ یہ سارا نظام جب درم برم ہو جائے گا، اس دن بھی قرآن پاک کے حفاظ جو ہیں ان کے سینے کے اوپر قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کیا تو ساتھ ہی کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، نازل بہت ساری کتابوں کو کیا، مگر کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کو اتارا بھی اور اس کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ توجہ ذرا میری طرف، جلدی جلدی میں تھوڑا سا وقت ہے، میں نے جلدی جلدی میں کچھ باتیں کہنی ہیں اور قرآن ہی کے متعلق کہنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا اور جب یہ کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتر کر کے نہیں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے یہ گدوں کے درمیان میں جو قرآن پاک ہے اسے پکڑ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، تو کیسے حفاظت ہونی ہے؟ یہ وہ خوش قسمت بچے ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو پسند کیا اور پسند کر کے کہا کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، میں نے جو کہا تھا حفاظت میں کروں گا، تم میرے بندے ہو، میں تمہارے ذریعے سے اپنی کتاب کی حفاظت کروں گا۔ یہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بچے ہیں، ہمارے ملک میں جہاں صبح آپ اس علاقے میں دیکھتے ہوں گے، صبح بچے گھروں سے نکلتے ہیں، گلے میں بستہ ہوتا ہے، سکول جا رہے ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک ان کا انداز ہوتا ہے، ایک ان طالب علموں کا ہوتا ہے، یہ گلیوں سے گزرتے ہیں، ایمانداری سے پتہ چل جاتا ہے یہ کسی دینی مدرسے کے طالب علم جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعزاز یہ رکھا ہے، باہر آپ مسجد سے مدرسے سے نکلیں، کون کون سی بولیاں بولی جاتی ہیں، اور یہ بچے صبح بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک جتنی تعلیم ہمارے دینی مدارس میں ہوتی ہے، دنیا کے کسی ادارے میں اتنا وقت تعلیم کے لیے نہ دیا جاتا ہے نہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ ہر ادارے کا وقت زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دینی مدارس ہیں جہاں قاری صاحبان نماز فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے مدارس میں طلباء تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں،
تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد وہیں پر پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر سارا دن ان کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کے لیے وقفہ ملا، نماز عصر سے مغرب تک وقفہ ملا، عشاء کی نماز کے بعد بعض جگہوں پہ 10 بجے، بعض جگہ پہ 10:30 بجے، بعض جگہوں پہ 11 بجے تک یہ تعلیم ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تعلیمی ادارے دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو مدارس عربیہ میں حضرات وقت دے کر کے پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت بچے ہیں جن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے۔ کئی لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ بہتر ہے، کسی کو میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے، کسی کو ادھر والوں نے کہا یہ بہتر ہے، کسی کو کسی اور نے کہا یہ بہتر ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس نبی نے فرمایا میرے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، جو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ کر کے دکھا دیا، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا کہ یہ بہتر ہے، عملی طور پر قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے۔ قاری ادریس صاحب تھے، مصلی پہ آپ کو نماز پڑھاتے تھے، قاری جمیل صاحب ہیں، مصلی پہ نماز آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ان طلباء میں سے جو جو حفاظ بنتے جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، مدارس کو آباد کریں گے، مصلی کا امام انہی میں سے کوئی بنے گا۔ جب یہ امام بنے گا، آپ سارے شہر والے، معززین علاقہ، تاجر پیشہ، سیاست سے تعلق رکھنے والے، ملک کے کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو، کسی اور لحاظ سے بڑا ہو، وہ سارے کے سارے اقتداء میں پیچھے ہوں گے۔ قرآن کا حافظ جو ہے وہ مصلی کے اوپر امام بن کر کے آگے ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو دکھا دیا۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ مصلی پہ قرآن پاک سنانے کے لیے کون آئے گا؟ جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوگا، جو ان مدارس میں رہ کر کے پڑھا ہوگا، جن کو قاری صاحبان حفاظ نے پڑھایا ہوگا، وہی مصلی پہ کھڑا ہوگا، الحمد سے شروع کرے گا، والناس تک پہنچ جائے گا۔ اور میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، رمضان المبارک میں جہاں تراویح ہوگی، آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جائیں، تراویح کا اہتمام ہوگا، بریلویوں کی مسجد میں جائیں، تراویح کا اہتمام ہوگا، اہل حدیثوں کی مسجد میں جائیں، تراویح کا اہتمام ہوگا۔ جہاں تراویح ہوگی وہاں قرآن پاک ترتیب سے سنایا جائے گا۔ بعض مسجدوں میں ایک مہینے میں ایک قرآن سنایا جاتا ہے، بعض مسجدوں میں ایک مہینے میں 2 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں۔ ملک میں بعض مسجدیں ہیں جن میں ایک مہینے میں 3 سنائے جاتے ہیں، بعض مسجدیں ایسی ہیں جن میں ایک مہینے میں 10 قرآن سنائے جاتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ اکابرین ایسے ایسے گزر کر کے گئے ہیں، ایک ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور ایک ایک دن میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو جاتا ہوگا؟ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارا تو وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، چند پارے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں، وہ پڑھتے جاتے ہیں، وقت میں وسعت ہو جاتی ہے۔ جب تک قرآن ختم نہیں ہوتا رات ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے یہ جملہ کہا، مصلی کا وارث حافظ قرآن کو بنا دیا، اور حافظ قرآن جب آگے بڑھ کر کے
درس نظامی پڑھتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، پھر جمعے والے دن اس کو ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، سارے نیچے ہوتے ہیں، یہ عالم دین بلندی کے اوپر ہوا کرتا ہے، ہر طبقے کا بندہ نیچے آ کر کے بیٹھتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا آج فلاں بڑے بڑے صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو ممبر کے اوپر بٹھا دو، کوئی منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، گورنر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو ممبر کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے حفاظ اور علماء کرام کے حصے میں رکھا، بتلایا۔ نبی کے فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کو دکھا دیا۔ یہ بہتر یوں بھی ہے کہ یہ بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں اعزاز دکھایا۔ میں ایک جملہ، آج ہمارے ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، معاشی لحاظ سے آپ بڑے پریشان ہیں، پورا ملک بڑا پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا علاج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ یہ ملک بناتے وقت نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کہا گیا تھا، مگر وہ نعرہ لگایا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا نظام یہاں پر آ نہ سکا۔ اگر اس ملک میں آج بھی قرآن و سنت کا نظام عملی طور پر نافذ کر دیا جائے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ معاشی لحاظ سے جو پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے؟ میں آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں گورنر بنا کر کے حضرت عمر نے بھیجا اور ساتھ ہی ہدایات دی کہ جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، کوئی ٹیکس نہیں وصول کرنا۔ یہ میرا جملہ وضاحت سے سننا، زکوٰۃ وصول کرنی ہے، ٹیکس نہیں وصول کرنا۔ اور جو زکوٰۃ وصول کرنی ہے وہ وہی کے غرباء کے اوپر خرچ کر دینی ہے، مساکین کے اوپر خرچ کر دینی ہے۔ بے روزگار جو ہیں اعلان کر کے ان کو بلا کر کے ان کے وظائف دیے جائیں گے، آپ نے یہ لے کر کے یہیں پر خرچ کر دینی ہے۔ صحابی رسول گئے، انہوں نے وہاں سے زکوٰۃ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب اس ملک کے اندر تمام غرباء میں اس مال کو تقسیم کر دیا، پھر اعلانات کیے گئے، کوئی بچ گیا ہو تو آئے وصول کر لے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں۔ جب اعلان بار بار ہوئے اور کوئی بندہ نہ آیا تو جمع ہوا مال جو تھا اس کا تیسرا حصہ بچا اور انہوں نے امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس بھیجا۔ جب وہ بھیجا تو امیر المومنین نے کہا کہ معاذ، میں نے تجھے کہا تھا زکوٰۃ لینی ہے، وہی پر خرچ کر دینی ہے، لگتا ہے تو نے ٹیکس لگائے ہیں اور ٹیکسوں کی رقم وصول کی ہے، اس لیے یہ بچا ہے، میرے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت معاذ نے کہا امیر المومنین، میں نے کوئی ٹیکس نہیں لیا، آپ کے حکم فرمان کے مطابق میں نے صرف زکوٰۃ وصول کی ہے، اور زکوٰۃ جو جمع ہوئی میں نے ان کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ میں نے اعلانات کیے گلیوں کوچوں چوکوں بازاروں میں، کوئی مستحق ہو تو آ جائے۔ جب تمام کے تمام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے یہ بچی ہوئی رقم آپ کے پاس بھیج دی ہے۔ جب گورنر ایسے ہوں گے، یوں تقسیم کر کے بچائیں گے پھر جمع کروائیں گے، بتلاؤ غربت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایمانداری سے اگلا سال آ گیا، اگلا سال جب آیا تو پھر اسی انداز میں زکوٰۃ کے پیسے جمع کیے گئے۔ جمع کرنے کے بعد انہیں تقسیم کیا گیا۔ کتنی تقسیم ہوئی؟ جو جمع ہوا مال آدھا تقسیم ہو گیا اور آدھا بچ گیا۔ یہ بچا ہوا آدھا مال امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ پھر حضرت عمر نے کہا یہ اتنے پیسے کیسے بچ گئے؟ تو گورنر نے کہا امیر المومنین، آپ کی ہدایات کے مطابق
ہم نے درمیانی مدت میں بھی غریبوں کا خیال کیا، مستحقین کا خیال کیا، غریب کم ہو گئے، اس لیے پیسے ہمارے پاس زیادہ بچ گئے، جو بچ گیا وہ ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اور اگلا سال آیا، جب اگلا سال آیا تو 3 حصے بچائے، 1 حصہ خرچ کیا، اور 3 حصے جب گئے تو پھر امیر المومنین نے کہا یوں کرو، تم اعلانات کرو جن کی شادی نہیں ہوئی اور ان کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں، ان کی شادیوں کے اوپر یہ پیسے خرچ کر دو۔ امیر المومنین یہ بھی کر دیا، فرمایا جو بیمار ہیں ان کے پاس بیمار کے علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ پیسے ان کے اوپر خرچ کر دو۔ اور کوئی اعلان کرو کسی کے پاس تعلیم کا انتظام نہیں ہے، اس کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دو۔ یہ سارے پیسے خرچ کیے، اس کے باوجود پیسے بچ گئے۔ امیر المومنین نے شاباش دینا ہی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج کے دور میں اگر ہمارے ملک کے تمام امراء جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف زکوٰۃ، باقی چھوڑ دیتے ہیں سارا کچھ۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر زکوٰۃ لیتی ہے تو زکوٰۃ کی تقسیم کا بھی صحیح انتظام کرے۔ یوں نہیں ہے جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوں انہی کے پاس پھر پیسے جمع ہوں۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، کتابوں میں میں نے یہ پڑھا ہے، خلافت راشدہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے سفر کیا کرتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے؟ کوئی لیا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ کے نام کے اوپر ڈرتے تھے کہ زکوٰۃ کے پیسے میں مستحق نہیں ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں یاد ہے، آپ میں سے کئی عمر رسیدہ جو بیٹھے ہیں آپ کو بھی علم ہوگا، کوئی صدقے کی چیز اگر کسی کے گھر میں بھیج دے اور وہ مستحق نہ ہو، کہہ دیا کرتا تھا مجھے صدقہ لگتا نہیں ہے۔ یہ میں نے سنا ہوا ہے، آپ میں سے عمر رسیدہ جو ہیں انہوں نے سنا ہوگا، مگر بدقسمتی سے نظام ایسا خراب ہوا، صدقہ لینے والے بھی سارے ہی پھر رہے ہیں، زکوٰۃ لینے والے بھی سارے پھر رہے ہیں، اس کے باوجود بے روزگاری جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس عنوان پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں ادھر جانے کی بجائے ادھر آ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ والے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، دنیا دار بندے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے خطاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی ہر چیز بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے کہیں بیان کیا کہ دنیا کی ہر چیز بنانے کا طریقہ قرآن پاک میں ہے۔ تو ایک بندہ آیا، دنیا دار تھا، اس نے کہا شاہ جی آپ نے کہا ہے دنیا کی ہر چیز بنتی ہے؟ فرمایا ہاں بنتی ہے۔ اس نے کہا مجھے سونا بنا کر کے دکھاؤ، سونا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں پہنچا ہوا ہے سونا؟ آپ اندازہ لگائیں ذرا، اللہ والے سے کہہ دیا سونا بنانے کا طریقہ بتلاؤ۔ شاہ صاحب نے کہا بتانا کیا ہے، ابھی بنا کر کے دکھا دیتے ہیں، ابھی تمہارے سامنے بنا کر کے دیتے ہیں۔ کیسے بنے گا؟ سامنے کوئی مٹی کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، اسے کہا اٹھا کر کے لاؤ میرے سامنے رکھو۔ وہ مٹی کی اینٹیں لا کر کے شاہ صاحب کے سامنے رکھ دی۔ جب رکھی تو حضرت صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تلاوت کر کے ایک پھونک ماری، رنگ بدل گیا۔ پھر کچھ پڑھ کر کے ایک اور پھونک ماری اور رنگ بدل گیا۔ جب تیسری پھونک ماری یہ مٹی کی اینٹیں سونے کی بری ہوئی نظر آ گئی، اور یہ لے کر کے ان کو لے گئے۔ اس وقت کے جو جیولری کا کام کرنے والے ہوں گے ان کے پاس لے کر کے گئے، جا کر کے انہیں ٹیسٹ کروائے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا یہ دنیا کا سونا نہیں ہے، یہ تو کسی اور دنیا کا سونا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، بڑی جلدی سونا بن گیا۔ وہ گھر میں گیا اور گھر میں جا کر کے اس نے بھی غسل کیا، کپڑے شپڑے پاک صاف پہنے، اور پہن کر کے قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر کے اس نے پھونکے مارنا شروع کر دی۔
وہ تو لوہا بھی نہیں بنتا، تانبا بھی نہیں بنتا، پیتل بھی نہیں بنتا، مٹی کی مٹی ہے، یوں ہی دیکھ رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، رنگ نہیں بدلتا۔ پھر شاہ صاحب کے پاس آیا، آ کر کے اس نے کہا شاہ جی میں نے تو اتنا پڑھا، اتنی بھوکے ماری، رنگ نہیں بدلا، آپ کے کہنے سے کیسے بدلتا ہے؟ میرا جملہ ذرا ذمہ داری سے سننا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ تو نے پڑھا ہوگا ماری ہوں گے بھوکے، مگر تیری زبان عبدالعزیز والی نہیں ہوگی، تیری زبان عبدالعزیز والی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ اب جملہ سنو، شاہ عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب سے مجھے ہوش آیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک میری زبان کے اوپر حرام کا ایک لقمہ نہیں آیا۔ یہ اصل جواب تھا۔ اور جو ایسے اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کی بس نظر ہوا کرتی ہے، وہ نظر ہی ڈالا کرتے ہیں، یوں ہی دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا قرآن پاک علاج ہے ہر چیز کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، کتنی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ میں سادہ سا ایک علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ہر دل میں زبان سے یوں کہیں گے اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، حکیم سے پوچھو، 360 جوڑ ہیں، میرے جسم میں بھی آپ کے جسم میں بھی، اور ہر جوڑ کا بزرگ کہتے ہیں صدقہ دیا کرو، وہ کہتے ہیں صدقہ دیا کرو۔ اب صدقہ کیا دینا ہے؟ آپ تو پیسوں کی شکل میں صدقہ دیتے ہیں، اس کا صدقہ کیا ہے؟ کہا مہنگائی کا دور ہے، بے روزگاری ہے، علاج بہت مہنگا ہو گیا، ڈاکٹروں کی فیسیں بڑی بڑی ہیں، دوائی انجیکشن لینا غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ بزرگوں نے طریقہ کیا بتلایا؟ فرمایا دن میں شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف پڑھ کر کے 360 مرتبہ زبان سے کہتے جاؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ 360 مرتبہ کہہ دو، 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا، تمہارے جسم سے بیماریوں کو دور کر دیا جائے گا۔ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بڑے حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ مختصر جلدی میں، وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا، میں نے نیند میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ قیامت برپا ہو گئی۔ کہتے ہیں جب قیامت برپا ہو گئی مجھے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا۔ جب میرا حساب کتاب ہوا بڑی آسانی کے ساتھ میرا حساب مکمل ہو گیا، اور مجھے کہا گیا وہ سامنے جنت ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ وہ جنت میں جانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دو۔ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ اور یہاں تو آسان ہمارے پاس تو آسان نسخے ہیں نا۔ اس نے کہا تھا خان صاحب نے کہ میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ پودے لگانا چاہتا ہوں، لگے یا نہیں لگے؟ یہاں تم بیٹھ کر کے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں درخت لگ گیا۔ کو اونچی آواز سے کہہ لو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں آپ نہیں جانا ہے، کافروں نے نہیں جانا، ہندوؤں، سکھوں نے، شیعوں نے، قادیانیوں نے نہیں جانا، مسلمانوں نے جانا ہے، نبی کے امتیوں نے جانا ہے، صحابہ کے نام لینے والوں نے جانا ہے، اور مساجد کو مدارس کو آباد کرنے والوں نے جانا ہے۔ اس لیے جنت میں بھی ضرورت پڑے گی۔ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا سامنے جنت ہے داخل ہو جاؤ۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک سوال کرنے والے نے پوچھا یہ جو بڑا سارا محل ہے اس محل کے دروازے گنو کتنے ہیں؟ میں نے دروازے گنے تو 50 دروازے تھے۔ پھر مجھے کہا گیا اس محل کے اندر کتنے گھر بنے ہوئے ہیں ذرا ان کو شمار کرو۔ کہتے ہیں میں نے شمار کیا
170 تھے. کہتے ہیں میں نے وہ جب گنتی کی تو گنتی کرنے کے بعد مجھے کہا گیا عبداللہ ان ساروں کا مالک تو ہے، ساروں کا مالک تو ہے. کہتے ہیں رات ختم ہوئی، صبح میں آنکھ کھلی میری، مجھے خواب یاد آیا. اس وقت کے بڑے بزرگ تھے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر کے اپنا خواب بیان کیا. جب میں نے خواب بیان کیا تو انہوں نے مجھے فوراً پوچھا آپ آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کہو. انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے بتایا نہیں میرا عمل کیا ہے. علامہ ابن سیرین نے کہا تم آیت الکرسی کا عمل کرتے ہو؟ جی حضرت میں آیت الکرسی کا عمل کرتا ہوں. جب یہ کہا تو ساتھ ہی جانے والوں نے کہا کہ عمل تو میرا ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا آپ آیت الکرسی کا عمل کرتے ہیں؟ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں بتایا گیا تھا کہ اس محل کے 50 دروازے ہیں، فرمایا آیت الکرسی میں 50 کلمے ہیں، 50 کلمے ہیں. اور یہ جو 170 گھروں کا کہا گیا وہ آیت الکرسی میں اتنے حرف ہیں، یہ تو پڑھتا ہے اس کے بدلے میں تجھے اتنے محلات کا مالک بنا دیا گیا. یہ ساری لڑائی تو ملک میں یہی ہو رہی ہے، قبضے ہو جاتے ہیں، دوسروں کے محلات پہ گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. یہ قبضے عارضی ہوتے ہیں. تم آیت الکرسی کا عمل شروع کرو، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. وہ محل بنے گا جس کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے قبضے میں دے دیا جائے گا. بس وقت بھی ہو رہا ہے آپ کا، مجھے آپ کے وقت کا لحاظ ہے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں. بڑا خوبصورت منظر ہے. تھوڑے سے وقت میں یہاں مجھے بتایا قاری صاحب نے کتنے کل تعداد ہو گئی؟ نہیں جو فارغ ہو گئے 5 بچے آج فارغ، 43 ٹوٹل فارغ ہو. اس سے پہلے 40 بچوں نے قرآن پاک یہاں حفظ مکمل کیا. میں آپ کے علم میں لاؤں، ان بدبختوں نے جلایا پاکستان میں وہ مدارس جن کا تعلق وفاق المدارس کے ساتھ ہے، صرف وہ مدارس. ان مدارس میں اس 1 سال میں 1 لاکھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا. یہ اعزاز بھی پاکستان کا ہے، دنیا میں کہیں نہیں، سعودی عرب میں بھی نہیں، کسی اور ملک میں بھی نہیں. یہ اعزاز پاکستان کا ہے. اس لیے یہ پاکستان جو نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لا الہ الا اللہ پہ جو عملی طور پر عمل ہو رہا ہے وہ حضرات علماء کرام کر رہے ہیں. مدارس بنا کر، مساجد بنا کر، خانقاہی نظام بنا کر کے اس نظام کے اوپر چل رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے. یہ بنانے والے علماء کرام ہیں جنہیں کئی لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کمزور سمجھ کر کے تبصرہ تنقید کر دیتے ہیں. سیاستدانوں پہ تنقید کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. وہاں ڈرتے ہیں، پتہ ہے بات کریں گے پتہ نہیں ہوگا آگے سے کیا. ادھر تنقید کرنا بڑا آسان ہے. تنقید نہ کیا کرو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو. ایمانداری سے برائیوں کی وجہ سے ملک میں عذاب آنا چاہتا ہے. یہ مدارس ہیں جو عذاب کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے. قرآن پاک کا درس دیتے تھے شیراں والا باغ کی مسجد لاہور میں. درس دینے کی وجہ سے انہیں اس دور کے حکمرانوں نے گرفتار کیا. گرفتار کر کے سردی کے موسم میں برف کے بلاکوں پہ لٹا دیتے. یہ بھی ہمیشہ رہا. یہ آج جو ہمیں ہماری جماعت کے لوگوں کو مار پڑ رہی ہے نا، شہادتیں ہیں ہماری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان بچوں کے لیے آپ نے نیچے خوبصورت قالین بچھائے ہوئے ہیں، گرمیوں میں اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر ایک کنڈیشن ہے،
آج کے دور میں قرآن یوں مزے لے کر کے آرام سے پڑھا جاتا ہے. بلال حبشی قرآن کہاں پڑھتے تھے؟ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر کے. تصور کریں ذرا, دشمن کیا کہتا تھا؟ قرآن کو چھوڑ دو. وہ کہتے تھے میرے جسم کی چربی پگھل کر کے آگ کے انگاروں کی تپش کو ختم کر سکتی ہے, بلال کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ قرآن پاک یوں آیا ہے یہاں تک, یوں ہی نہیں آ گیا. اس لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ درس دیتے تھے, انہیں اٹھا کر کے سردی کے موسم میں برف کے علاقوں میں لٹایا جاتا تو وہ مرد قلندر جواب میں کیا کہتا؟ حکمرانوں تو مجھے برف کے علاقوں پہ لٹا کر کے احمد علی کا جسم تو ٹھنڈا کر سکتے ہو, لیکن احمد علی کا ایمان ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اب بدلہ کیا ہوا؟ جس نے برف کے علاقوں پہ لیٹ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھا اور قرآن کو چھوڑا نہیں, جب ان کی وفات ہوئی جنازہ اٹھانے کے لیے لاکھوں کا سمندر تھا, لوگوں کے پاؤں کے نیچے مسل دیے گئے, اتنا بڑا اجتماع تھا, کندھا دینے کو کسی کو موقع نہیں مل رہا تھا. جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد جب احمد علی لاہوری جو قرآن کا قاری بھی اور عامل بھی تھا, اس کو جب قبر میں اتار کر کے مٹی ڈالی, اللہ تعالیٰ نے قبر کی مٹی سے خوشبو پیدا کر دی. اور خوشبو جب پیدا ہو گئی, ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہم روزانہ صبح جاتے, لوگ مٹی اٹھا کر کے لے جاتے, ہم نئی مٹی ڈال کر کے آتے, اگلے دن جاتے پھر مٹی نہ ہوتی, ہم یوں ہی چلتے رہے. ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میرے ابا جی ساری زندگی توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے, کہیں یہاں کچھ اور نہ ہو جائے, لوگ میرے ابا جی کو کچھ اور نہ مان بیٹھے. کہتے ہیں میں نے دعا کی, اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں, بس مہربانی کر دے اب خوشبو کو بند کر دے. دعا کر کے خوشبو کو بند کروایا گیا. یہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ ہے قرآن پاک. بس دو جملے میرے چھوٹے چھوٹے سے. یہ بچے, ان کے وہ والدین بیٹھے ہیں, کل قیامت کا دن آئے گا, آپ نے ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے, ایک سائڈ پہ بٹھا دیا, سجے ہوئے نظر آئے, ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا کیا, ان کے والدین کا بھی اکرام کیا. یہ والدین کل قیامت کا دن آئے گا, پوری دنیا جمع ہوگی, کیا کیفیت ہوگی؟ سارے نبی ہوں گے, سارے نبیوں کے امتی ہوں گے, وہاں پر کچھ لوگ بڑے بڑے خوبصورت تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر چمکتے ہوئے تاج ہوں گے جن کی روشنی کا مقابلہ سورج نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میری بات نہیں ہے, یقین کر لینا. ان کے تاج چمکتے ہوں گے, روشنی کا مقابلہ سورج نہیں کر سکتا. دیکھنے والے دیکھ کر کے کہیں گے شاید ہمارے کسی ملک کے بادشاہ ہیں. یہاں تو یہی ہوتا ہے نا, حالانکہ یہ بادشاہ آج ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا کیا کتنے بنے, ہم نے دیکھ لیے, کتنے چلے گئے. یہی ہوتا ہے نا, آج ہیں کل نہیں ہیں. تو بس میرا جملہ سنیں, وہ سمجھیں گے بادشاہ ہیں, پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کے سروں پہ یہ چمکتے ہوئے تاج آ گئے؟ جواب آئے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا, ان کے والدین ہیں, ان کا اعزاز یہ ہے, انہیں یہ تختوں پہ سجا کر کے رب نے بٹھایا ہے. آپ کا اعزاز یہ ہوگا, اور ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بس یہ میرا آخری جملہ ہے. ان کو کیا کہا جائے گا؟ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا جیسے دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا ایسے ہی پڑھنا ہے. عربی النسل گھوڑا آئے گا, اس پہ حافظ صاحب کو بٹھایا جائے گا اور گھوڑے کو کہا جائے گا گھوڑے کو چلانا شروع کر اور آغاز کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورت مکمل کر کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ پارہ مکمل کر کے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، گھوڑے کو دوڑاتا جا، یہ پارہ بھی تیرا مکمل ہو گیا۔ اگلے پارے پہ آ جا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اس پارے کو بھی مکمل کر، آگے گھوڑے کو دوڑاتا جا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس پارے کو بھی ختم کر، اگلے پارے کو بھی ختم کر، اگلے کو بھی ختم کر، چلتے 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 گھوڑے کو دوڑاتا جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا، جہاں جا کر کے 30ویں پارے کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جب یہاں پہنچے گا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، سنو توجہ سے، ایک اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا ندا دے گا، آواز دے گا، قرآن کے حافظ جہاں سے تو چلا تھا وہاں سے لے کر جہاں تک پہنچ گیا ہے ساری زمین کا مالک تو ہے، ساری زمین کا مالک۔ اب تبصرہ نہیں میں نے کرنا، نبی کی بات غلط ہو سکتی، آپ کہیں گے اتنے حافظ لاکھ اس سال بن گئے، یہ ایک وفاق کے بنے، باقیوں کو شمار کریں تو 2 لاکھ بن جائیں گے، یہ ہر سال بنتے ہیں، اتنے حافظ ہوں گے، زمین کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ وہ زمین کو وسیع کر سکتا ہے، تنگ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اسی مہینے میں نبی معراج کے سفر پہ گئے تھے نا، سفر نہیں بیان کرنا، جملہ میرا، سفر پہ گئے، کیسے گئے؟ گھر سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، نبیوں کو نماز پڑھائی، خطابات ہوئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جبریل رک گئے، نبی آگے بڑھ گئے۔ حضور نے جبریل سے کہا چل، اس نے کہا میری بس، آپ کا آغاز ہے، آپ جائیں، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کہاں چلے گئے؟ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی کان قاب قوسین او ادنا، یوں ہو گئے خدا مصطفیٰ جیسے 2 کمانے آپس میں مل جائیں۔ یہ ہو گیا۔ جب واپس آئے، ہمارے ہاں سفر پہ سفر کرنا ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ بھلے موٹر وے بھی ہو، لاہور جانا ہو، آخر 4-5 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں نا، اتنا سفر کرنے کے لیے نبی نے دنیا کا سفر کر لیا، واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرا بستر گرم تھا، بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، میں نے جاتے ہوئے وضو کیا، واپس آیا، وضو کے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں قرآن نے بھی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ساری رات نہیں، رات کا مختصر حصہ، اتنے میں گئے اور آگئے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی حرکت کر رہی، وضو کے پانی کے قطرات بھی گر رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بر صغیر کے عظیم خطیب تھے، ان کے سامنے جب کسی نے کہا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک جملہ پڑھا، فرمانے لگے تیرے لونگ دا پیا لشکارا تہالیا نے حل ڈک لائے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ چلیں میں اردو میں یوں سمجھاتا ہوں، کسی صاحب نے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے، بڑے صاحب نے، صاحب ہے نا ہمارے ہاں تو سارے، روڈ بلاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، ٹریفک روک دی جاتی ہے، بس جو جہاں ہے وہیں رک جائے، کرتے ہیں، صاحب نے جو گزرنا ہوا، اس لیے صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کو آنے کی اجازت، کسی کو سڑک پہ آنے کی اجازت، کسی کو ادھر سے گزرنے کی اجازت، ایک صاحب کے لیے یارو سارا نظام روک دیا جاتا ہے، اور جب وہ صاحب گزر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چل پڑو، وہ چل پڑتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا
साहिब कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा इमाम कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा मुक्तदा कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा रहबर कोई नहीं हो सकता। उसको रब ने बुलाया था, बुला करके दुनिया को कहा मेरा महबूब आ रहा है, दुनिया के निज़ाम रुक जा। रात को कहा जहां है रुक जा, सूरज को कहा जहां है रुक जा, चांद को कहा जहां है रुक जा, बिस्तर को कहा गर्म ही रहना है रुक जा, बस यूं ही रहना है। कुंडी को कहा बस यहीं पे जब तक वो ना आए उसी हालत में रहना है, बिस्तर को कहा उसी हालत में रहना है। जब वो सांप सारा सफर करके आ गए तो अल्लाह ने कहा जहां से मैंने रोका था चलो वहीं से चल पड़ो, मेरा महबूब घर पहुंच गया। बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने मुख्तसर वक़्त में कर दी। अल्लाह ताला इसका सवाब क़ारी इदरीस साहिब हमारा बड़ा मेज़बान होता था, मैं उनके पास रहा करता था, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप हज़रात तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने ये लगाया हुआ पौधा, इस मस्जिद की बुनियाद मैंने रखी थी, आपके इल्म में होगा, हाजी गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं यहाँ, इसकी बुनियाद मैंने आकर के रखी थी। मुझे भी खुशी होती है कभी बुनियाद रखी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधा लगाया था उससे उतरा हुआ फल ये मुझे और आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इन बच्चों की हिफाजत फरमाए, इस इदारे की हिफाजत फरमाए, क़ारी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपके यहाँ जब कोई फौत होता है ना तो आप इन्हीं मदरसों में आकर के क़ारी साहब को कहते हैं मेरे अब्बा जी की वफ़ात हो गई है, कुरान पाक पढ़ा हुआ दे दो, मेरी वालदा की वफ़ात हो गई है, कुरान पढ़ा हुआ, यूँ ही कहते हैं ना, आप भी यूँ ही करते हैं। ये क्यों करते हो तुम? कुरान पाक खुद पढ़ो अल्लाह के बंदो। तुम्हें आदत पड़ गई है कि घर कराएगा, गाड़ी कराएगी, दुकान कराएगी, कुरान भी कराएगा। किराए वाला कुरान ना लो, अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ। तुम्हारा बेटा अब्बा जी के लिए जो दुआ मांगेगा वो दूसरा नहीं मांगेगा। ज़रूर दुआ लगती है, मैं इसकान नहीं करता, ना तनकीद करता हूँ, ना इतराज़ कर रहा हूँ, मगर आपका बेटा जब कुरान का हाफिज होगा, अब्बा जी की वफ़ात होगी, बस वो कुरान पढ़ना शुरू कर देगा, आप कब्र में होंगे, आपको मज़े आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी दीन के कामों के लिए कबूल फरमा ले। क़ारी जमील साहब माशाअल्लाह सरपरस्ती में ये काम चल रहा है, आपकी मोहब्बतें हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपकी मोहब्बतों से जैसे ये इदारा खूबसूरत बना चल रहा है, आने वाले वक़्त में भी आपकी मोहब्बतें इनके साथ इसी अंदाज में रहेंगी। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आपके लिए भी इसको नजात का ज़रिया बना दे। बहुत शुक्रिया।